أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. صدق اللہ العلی العظیم. پچھلی آیاتوں میں بھی ان یہودوں کا بد عقیدہ کو اللہ رب العزت نے بیان کیا. اس آیات میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ان یہودوں کے پھر اندر کی بیماری کو پھر بیان کیا کہ تم ان کے ساتھ کیسا تعلق رکھو. پچھلی آیات میں یہ انہوں نے اعتراض کیا، یا اللہ ہم اگر آپ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو آپ ہمیں کہتے ہیں آپ کے لیے کچھ نہیں ہے، اگر اس کے مقابلے میں مسلمان خرچ کرتا ہے تو آپ کہتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، کہ اسے ایک کے بدلے میں 10 دیتے ہیں. بلکہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ میرے ہی راستے میں خرچ کرتا ہے فی سبیل اللہ میں تو اس کو میں ایک کے بدلے میں 70 دیتا ہوں، ہمارے لیے کچھ نہیں ہے. انہوں نے یہ اعتراض کیا تو اللہ رب العزت نے ان کا یہ جواب دیا ایک مثال کے ساتھ کہ جس طرح ایک کسان کوئی سبزی اگاتا ہے، سردی کے موسم میں ان سبزیوں کو بچانے کے لیے اس کے اوپر چھپر ڈالتا ہے شاپروں کے ساتھ، کوئی نہ کوئی اس کی حفاظت کے لیے، تاکہ اس کو سردی کی وجہ سے اس کے پھل خراب نہ ہوں. آپ نے پھل تو اگا دیے، اس کو بچانے کے لیے تم نے اس پر چھپر نہیں لگایا، اس لیے تم وہ کسان کے جس طرح وہ پھل خراب ہو جاتے ہیں اس طرح تمہارے نیکیں بھی خراب ہو گئی ہیں. تو اس اگلی آیات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، کیونکہ یہودوں کی یہ بات آل عمران میں بڑی مشرکوں منافقوں کی بات اللہ رب العزت نے کھول کر بیان فرمائی ہے. تو اس آیات میں اللہ رب العزت ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اب تم نے فیصلہ کیا کرنا ہے. اب وہ تو ایسے ہیں، اب فیصلہ کیا کرنا ہے. تو فیصلے کے بارے میں فرمایا کہ اے ایمان والا تم ان کے ساتھ دوستی نہ کرو. لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، ان کے ساتھ تم دوستی نہ کرو. کیسی دوستی؟ اخص الخاص، اپنی ان کو رازدان نہ بناؤ، اپنی ساری باتیں ان کو نہ بتاؤ. حدیث مبارکہ میں آتا ہے وَأَحْبِبْ حَبِيبِكَ هَوْنًا مَا وَأَبْغِضْ بِغَيْظِكَ يَوْمًا مَا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا کہ تم اتنی ان کے ساتھ دوستی کا تعلق نہ رکھو، ایسا نہ ہو کہ تم یہ تو دشمن ہے، تم ان کو اتنی مخلصانہ اپنے رازدان بناؤ کہ کل تمہیں اپنی ایک محفل میں تمہیں بیٹھنا نہ دیں، تمہیں یہ جینے بھی نہ دیں یہ لوگ، ایسا نہ ہو. اور ان کے ساتھ تم بغض بھی نہ رکھو، اتنا بغض نہ رکھو کل کو ان کو اسلام کی وجہ سے اگر ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے پھر کل تم اپنی ان باتوں میں شرمندہ ہو. اگر تم دوستی رکھو تو اعتدال کے ساتھ رکھو، بغض رکھو تب بھی تم اعتدال کے ساتھ رکھو. فرمایا الانصار شعار والناس دثار، فرمایا کہ انصار جو ہے نا شعار ہیں. شعار اصل میں اس کو استر کو بھی کہتے ہیں. بطانہ کا جو لفظ ہے نا اس کو عربی کے اندر بطانۃ الرجل، جو کپڑا ہوتا ہے چادر جس طرح یہ واسکوٹ ہوتی ہے اس کے اندر کا جو اندر کا کپڑا ہوتا ہے اس کو بھی استر کو بھی کہتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کی بیماری کو اللہ رب العزت نے بتانا تھا کہ تم ان کو اندر کے ساتھ دلی دوستی نہ لگانا. ان کے ساتھ دوستی لگانی ہے اخلاق کے ساتھ لگاؤ، بات کرو، ہو سکتا ہے تمہاری ان نرم گفتگو کے ساتھ وہ ایمان لے ہیں لیکن دلوں کے راز ان تک نہ پہنچاؤ. اپنی دلی دوستی ان منافقوں کے ساتھ، ان یہودیوں کے ساتھ، اہل کتاب کے ساتھ بالکل تم نہ لگاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک صحابی ہے، فرمایا کہ امیر المؤمنین آپ مجھے اجازت دیجیے، وہ ایک یہودی ہے لیکن وہ کاتب ہے، میں اس کو اپنا کاتب مقرر کر سکتا ہوں. تو امیر المؤمنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منع فرما دیا کہ نہیں، جب تک وہ اسلام نہیں لا سکتا تب تک تم اس کو کوئی عہدہ نہیں دے سکتے. تو حضرت عبداللہ بن صامت غالباً یہ صحابی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. غزوہ خندق تھا یا غزوہ احد، ان دو غزوات میں سے تو بات ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے کہ یا رسول اللہ، دوسری طرف مد مخالف کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم مسلمان کم تعداد میں ہیں، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو وہ میرے یہودی ہیں، ان کو میں لے کر آؤں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ ان یہودیوں کے ساتھ تم دوستی نہ لگاؤ، ان کو میدان جنگ میں نہ لے کرو. بلکہ خود حضرت امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا،
بڑا ذہین تھا، حساب دان تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے فرمایا کہ دیکھ تو مسلمان نہیں ہے، میرے دل چاہتا ہے کہ میں تجھے عہدہ دوں، لیکن کیسے عہدہ دوں، تو مسلمان نہیں ہے۔ تو اس کو ایمان کی پیشکش کی، اس نے قبول نہ کی۔ حضرت امیر المؤمنین نے بھی اسے کوئی عہدہ نہیں دیا، بیمار ہوا پھر اس کو پیشکش کی لیکن اس نے قبول نہیں کیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے آزاد کر دیا لیکن عہدہ نہیں دیا۔ اب اس بات سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کسی یہودیوں کو اسلامی ممالک کے اندر ان کو کوئی عہدہ نہیں دینا چاہیے، وزیر اعظم کا، مشیر کا، ان کو کوئی عہدہ دینا مناسب نہیں ہے۔ اگر ان کے ساتھ بغض رکھو تب بھی تم اعتدال کے ساتھ رکھو۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے فرمایا کہ یہ دشمن ہی دشمن ہے، تمہیں یہ کہیں بھی نہیں چھوڑے گئے۔ یہ تو اہل کتاب جو ہیں مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے خوش رہتے ہیں کہ مسلمان ہم سے تنگ ہوں، ذک ہوں، ہمیں اچھے لگے۔ مسلمانوں کو تکلیف پہنچانا ان یہودوں کو اچھا لگتا ہے، تم ان کو دوست نہ بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم لا یألونکم خبالا، تم دوستی کرو گے یہ تمہاری دوستی کے اندر فساد پیدا کر دے گے۔ ودوا ما عنتم، ان کو خوشی ہوتی ہے تمہیں تنگ کرنے کی، ان کو خوشی ہوگی۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، اللہ رب العزت نے فرمایا تو ان کے منہ کی بدبو ہے، یہ تو منہ کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ آج کل ہم مسلمانوں کو عہدہ دیتے ہیں، کشمیر پر کتنے ظلم و ستم ہو رہا ہے، ہمارے حکمران چپ کر کے بیٹھے ہیں، خود عہد پیشکش کر رہے ہیں کہ ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، حالانکہ مفسرین علماء نے یہ ناجائز لکھا کہ خود پیشکش ان سے نہیں کی جا سکتی۔ ہاں اگر وہ خود کہیں کہ ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، پھر ان سے کہیں کہ ہم سوچتے ہیں، نظر و فکر کرتے ہیں، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ ہمیں دھوکہ تو نہیں دے رہے، صلح کی پیشکش تو کر رہے ہو کہ دھوکہ تو ہمیں نہیں دے رہے ہیں۔ غور و فکر کرو، اگر سمجھ میں آ جائے کہ یہ ٹھیک ہے ہم سے صلح کرنا چاہتے ہیں تو پھر صلح کر لو، خود تم صلح کے لیے ہاتھ نہ بڑھاؤ، ان سے تم جہاد کرو۔ اب مسلمانوں کو کتنا یہ کب سے کشمیر پر ظلم ہو رہا ہے، ہمارے حکمران تو چپ کر کے بیٹھے ہیں، بس آج ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں، آج ہم یہ فیصلہ کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں۔ اب اس بات سے یہ معلوم ہوا کہ ان یہودیوں کے ساتھ خود صلح کے لیے ہاتھ نہ بڑھاؤ، اگر وہ خود کہیں تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان کی دلوں کی بیماری، ان کی دلوں کی ناپاکی، غلاظت میں نے تمہیں بتا دیا۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، اب جو سمجھنے والے ہیں، شعور رکھنے والے ہیں، وہ اس بات کو غور و فکر سے دیکھ لیں، میں نے تمہیں بتا دیا۔ ظاہراً بھی آپ نے ان کا انجام دیکھ لیا، اور باطناً جو چیزیں تھیں ان کی غلاظت تھی وہ میں نے اب تک پہنچا دی، اب تمہیں چاہیے اب ان سے تعلقات سے تم بچ جاؤ۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔